نور محمد بھائی، بابر اقبال، ماشاء اللہ، محمد رفیق، امان اللہ، عبد الرحمن، ماشاء اللہ، عابد علی، خیر محمد، امیر دین، ماشاء اللہ، محمد اسحاق، اللہ نصیب کرے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنہم من یلمزک فی الصدقات فإن أوتوا منها رضوا وإن لم يؤتوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ منافقین کا تذکرہ چل رہا تھا، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد باری ہے کہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو صدقات کی تقسیم میں آپ پر اعتراض کرتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں، اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر انہیں اپنی خواہش کے مطابق مل جائے فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا تو پھر یہ بڑے راضی رہتے ہیں، اور اگر اپنی خواہش کے مطابق نہ ملے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ حق یہ تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ کاش یہ لوگ اس بات پہ راضی رہتے جو کچھ انہیں اللہ نے عطا فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، اور یہ کہتے وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہمارا رازق بھی ہے، جس نے ہمیں ضروریات دی ہیں وہ ان کی تکمیل کا ذمہ دار بھی ہے۔ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، اللہ اپنی مہربانی اپنے کرم سے ہمیں اور عطا فرما دے گا، اللہ کا رسول عطا فرما دے گا۔ اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، یقیناً ہم اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ یہاں نفاق کی نشانیوں میں ایک بڑی بنیادی بات ارشاد فرمائی گئی کہ نام تو دین کا ہوتا ہے لیکن نظر دنیاوی مفادات پہ ہوتی، لوگ حلیہ تو دینداروں کا بنا لیتے ہیں، کام بھی بظاہر دین کے نام پہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس ساری کاوش سے مراد دنیا جمع کرنا ہوتا ہے، اور یہ منافقت ہے۔
حتیٰ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقات تقسیم فرماتے تو صدقات نافلہ جو ہیں یہ غیر مسلم کو بھی دیے جا سکتے ہیں، حتیٰ کہ معارف القرآن میں مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر بھی ان صدقات میں سے ہے جو غیر مسلم کو بھی دیے جا سکتے ہیں۔ تو منافق تو پھر بظاہر مسلمان تو ہوتے تھے، تو جب ضرورت مندوں کی امداد کی جاتی تو اگر انہیں زیادہ مل جاتا پھر تو بڑے خوش ہوتے، اور کبھی انہیں ان کی توقع سے کم ملتا تو پھر وہ یلمزو کا آپ پر الزام تراشی کرتے، اعتراض کرتے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ جو تقسیم نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تقسیم اللہ کی ہے، جو حکم حضور دیتے ہیں وہ حکم اللہ کا ہے، جو ارشاد فرماتے ہیں دین کے موضوع پر وہ سارے ارشادات باری ہوتے ہیں، یا قرآن ہوتا ہے یا حدیث ہوتی ہے۔ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، آپ اپنی خواہش سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے، بلکہ جو ارشاد باری ہوتا ہے وہی مخلوق کو پہنچاتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن اور حدیث میں یہ فرق ہے کہ قرآن وہی مطلب ہے، وہ وہی جس کی باقاعدہ تلاوت کی جاتی ہے، حدیث وہی غیر مطلب ہے، حدیث بھی وہی ہے، قرآن میں الفاظ بھی اللہ کریم کے ہیں، معنی و معارف بھی اللہ کریم کے ہیں، حدیث میں مفہوم حضور پر القا فرما دیا جاتا ہے، وہی فرما دیا جاتا ہے، اور حدیث میں الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، بات اللہ ہی کی ہوتی ہے۔ اگر کوئی حدیث کا انکار کرتا ہے تو ویسا ہی کفر ہے جیسا وہ قرآن کا انکار کرتا ہے، اگر کوئی حدیث پہ اعتراض کرتا ہے تو یہ ایذائے رسول میں داخل ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتا ہے۔ اسی طرح آپ کے اعمال، آپ کی سنن، جو کچھ آپ نے کیا، کوئی کام ہوتا دیکھ کر حضور نے پسند فرما لیا، یہ بھی سنت ہے۔ کسی کام کا حضور نے ارادہ فرمایا لیکن وقتی طور پر وہ نہ ہو سکا، کوئی عارضی ایسے اسباب تھے کہ وہ نہ ہو سکا، جب وہ اسباب ہٹ جائیں تو وہ سنت، اس پر بھی عمل اتنا ہی ضروری ہو جاتا ہے، جب وہ عوارضات نہ ہوں تو وہ بھی سنت ہے۔ یعنی حضور کی پسند سنت ہے، حضور کا ارشاد سنت ہے، حضور کا عمل سنت ہے۔ سنت پر اعتراض صاحب سنت پر اعتراض، اور صاحب سنت وہ ہستی ہے جو ارشادات باری کی عملی تعبیر ہے، جیسا حبیب کبریاء ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے بارے کچھ ارشاد فرمائیے۔ انہوں نے مختصر ترین جواب ارشاد فرمایا اور جامع ترین جواب ارشاد فرمایا کان خلقہ القرآن صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اخلاق قرآن کریم ہے، قرآن پڑھتے جاؤ، جو قرآن نے کرنے کا حکم دیا ہے حضور نے وہ کیا ہے، جس سے قرآن نے روک دیا ہے حضور اس سے رک گئے۔ آپ کے حیات طیبہ کی ساری تاریخ
قرآن کریم ہے، آپ کے اخلاق عالی کی ساری تعریف قرآن کریم ہے، آپ کے کردار کی ساری تاریخ قرآن کریم ہے۔ تو منافقین میں مرض یہ ہوتا ہے، کیونکہ نفاق کفر ہی کی قسم ہے اور گھٹیا ترین کفر ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، دوزخ کے بھی کہیں نچلے سے نچلے درجے میں منافقین کو کفار سے بھی نیچے پھینکا جائے گا۔ تو دین کا نام بنا کر دنیا بٹورنا، فرمایا یہ نفاق کی ایک بدترین قسم ہے۔ اللہ کریم جو خالق ہے کائنات کا، اسی نے رزق کا ذمہ بھی لیا ہے۔ مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اس نے ساری مخلوق کے رزق کا انتظام فرما دیا۔ قلم خشک ہو گئے، سیاہی خشک ہو گئی، ہر چیز کا فیصلہ ہو گیا۔ کوئی بندہ اپنے حصے سے زائد ایک دانہ کھا کر نہیں مرتا، کوئی اپنے حصے کا ایک دانہ چھوڑ کر دنیا سے نہیں جاتا، کوئی اپنے حصے کا ایک قطرہ پانی چھوڑ کر نہیں جاتا اور اپنے نصیبے سے زیادہ لے کر نہیں جاتا۔ انسان مکلف ہے وسائل، جائز وسائل کو اختیار کرنے کا۔ کسی کی محنت سے اس کو رزق نہیں ملتا، وسائل اختیار کیے جاتے ہیں۔ وسائل اختیار کرنا ویسا ہی عبادت ہے جیسے دوسری عبادات ہیں، جیسے ہم نماز ادا کرتے ہیں، رکوع و سجود کرتے ہیں، قیام و قعود کرتے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، عبادت ہے۔ اسی طرح حصول رزق کے لیے، بچوں کی تربیت کے لیے، بچوں کو پالنے کے لیے جائز شرعی طریقے سے وسائل اختیار کرنا، روزی کے وسائل اختیار کرنا، اس کا بندہ مکلف ہے۔ اور اگر یہ شریعت کے مطابق ہوں تو مومن کی دنیا بھی دین ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ مومن کی دنیا بھی دین ہے، کہ وہ جو کام دنیا کا کرتا ہے وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کرتا ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہی تو دین ہے۔ اور کافر کا دین بھی دنیا ہے، کہ جتنی رسومات کافر نے دین کے نام پہ ایجاد کر رکھی ہیں، ان کا ما اصل بھی یہ ہے کہ یہ رسم کرنے سے دنیا کی وہ چیز مل جائے گی، یہ کام کرنے سے دنیا کی وہ چیز مل جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کا دین بھی دنیا ہے۔ تو منافق بدترین کافر ہوتا ہے۔ تو جب صدقات کی تقسیم ہوتی، کسی کو تھوڑا ملتا، کسی کو زیادہ ملتا، کسی کو نہیں ملتا، چونکہ تعامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عین منشاء باری تعالی ہے۔ تو حضور کی تقسیم پہ اعتراض گویا عظمت باری پہ اعتراض ہے۔ اور پھر یہ صرف الزام تراشی ہی نہیں کرتے، اعتراض کرتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں، اور اگر اپنی پسند کے جتنی خواہش تھی اتنا یا زیادہ مل گیا تو خوش ہو جاتے ہیں، کم ملا تو اذا ہم یسخطون، تو پھر بڑے بڑے ہونٹ سجا لیتے ہیں اور منہ بنا لیتے ہیں اور خفا ہو جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا رب جلیل نے جل شانہ، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ اب دیکھیں تقسیم حضور فرما رہے ہیں، اعتراض حضور کی ذات پہ ہو رہا ہے۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں یہ تقسیم جو میرے حبیب کی ہے یہ میری ہے، وہ جس کو جو عطا فرما رہے ہیں وہ میرے حکم سے عطا فرما رہے ہیں۔
کسی کو زیادہ دینے کا حکم ہے، کسی کو کم، کسی کو نہ دینے کا حکم ہے، تو یہ میری منشا ہے، میرا نبی تو اس پر عمل کر رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کاش یہ اس بات پہ راضی ہو جاتے کہ جو کچھ انہیں اللہ نے دیا ہے، ما آتاہم اللہ، وہ اعتراض کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں یہ تمہارا اعتراض تو مجھ پر ہے کہ نبی کریم جو تقسیم فرما رہے ہیں وہ میری تقسیم ہے، میرے حکم کے، میری منشا کے مطابق فرما رہے ہیں، تو تم اس پہ راضی ہو جاتے۔ ما آتاہم اللہ ورسولہ، جو کچھ اللہ عطا فرما رہا ہے اور جو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما رہا ہے، گویا حضور کی عطائے باری ہے۔ وقالوا حسبنا اللہ، اور وہ دل کی گہرائیوں سے یہ کہتے کہ ہمارے لیے اللہ کافی۔ اس عالم آب و گل میں بطفیل محمد الرسول اللہ ہمیں جو وصول حق نصیب ہو گیا، ہمیں جو اللہ کی معرفت نصیب ہو گئی، ہم نے جو اپنے رب کو پہچان لیا، ہم نے جو اپنے رب کو اپنے دل میں بسا لیا، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اور جب ہمارا پروردگار ہمارے ساتھ ہے تو کمی کس بات کی، اور خوف کس بات کا، اور خطرہ کس بات کا؟ بندے تو بندوں پہ ناز کرتے ہیں۔ کوئی امیر آدمی کسی کا واقف ہو تو اسے بڑا فخر ہوتا ہے، کوئی سرکاری عہدیدار کسی کا دوست ہو تو اسے بڑا فخر ہوتا ہے، میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے، میرے ساتھ تو فلاں ہے۔ تو جس کے ساتھ اللہ جل شانہ ہو، اسے کس کا ڈر؟ اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے کی اسے کیا ضرورت؟ اور چند روپوں کے لیے، جن کا ضروری نہیں کہ جو جس کے ہاتھ میں آئے وہ اس کے حصے میں بھی ہیں یا نصیب میں بھی ہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ کروڑوں روپے ایک شخص کے پاس آتے ہیں اور وہ فاقوں سے، بھوک سے مر جاتا ہے، اور وہ لوگوں کے لیے رہ جاتے ہیں۔ ایسا مرض لگا دیتا ہے رب العالمین کہ اسے خوراک نصیب نہیں ہوتی، وہ روپے کھانے نصیب نہیں ہوتے۔ کوئی ڈاکٹر لے جاتے ہیں، کوئی وکیل لے جاتے ہیں، کوئی وارثوں کے لیے رہ جاتے ہیں، اور وہ فاقے کاٹ کاٹ کر مر جاتا ہے، اور بوتلیں لگوا کے مر جاتا ہے، اور ٹیکے لگوا کے مر جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جو دولت جس کی مٹھی میں ہے وہ اس کا حصہ بھی ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ کہاں کہاں سے چلتی ہے، کہاں کہاں سے گزرتی ہے، کس تک پہنچتی ہے، یہ اس کا اپنا نظام ہے۔ ہر ذرہ جو بدن کا حصہ بنتا ہے وہ مقدر ہے اللہ کی طرف سے۔ کاش یہ اس بات کو جان لیتے کہ جو رب العالمین کو نہیں مانتے، کفر میں مر جاتے ہیں، روزی تو ان کو بھی ساری زندگی ملتی رہتی۔ غلیظ ترین جانور جن کی اصل میں حرمت ہے، جن کے کھال بال ہڈی کوئی چیز پاک نہیں ہو سکتی، روزی تو ان کو ہی مل رہی ہے۔ اصل دولت کیا تھی؟ اصل دولت تھی معرفت حق، اور اگر یہ معرفت حق پا کر انہیں یہ احساس اور ادراک نہیں ہوا کہ ہم پر اللہ کا کتنا انعام ہے کہ ہمیں دامان رسالت سے وابستگی عطا فرما کر ایمان عطا فرما دیا، معرفت حق عطا فرما دی، اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما دی، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے، ہمارا سارا کام ہو گیا۔ ہم نے دونوں جہاں سے بڑی دولت پا لی۔ وقالو حسبنا اللہ، کاش یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی عطا پہ راضی ہو جاتے اور کہہ اٹھتے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔
سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، اللہ اپنے کرم سے اور دے گا، ہماری ضرورتیں پوری فرمائے گا، ضرورت سے زائد عطا کر دے گا، صحت دے گا، عزت دے گا، دولت دے گا، عاقبت دے گا، آخرت دے گا، اپنی رضا سے نوازے گا۔ جب اللہ ہمارے ساتھ ہے اور جب تک دامان رسول ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمیں فکر کس بات کی؟ یہاں بھی وہی قید لگا دی، سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، یعنی اللہ کی عطا ملے گی کہاں سے؟ بارگاہ رسالت سے۔ کوئی بھی شخص بعثت عالی سے لے کر قیامت تک یہ چاہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ کر دوں اور میں سیدھا اللہ سے مل جاؤں، فرمایا یہ ممکن نہیں، یہ انسانی بس کی بات نہیں ہے۔ جو بھی یہ کوشش کرے گا وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا، نور ایمان سے محروم رہے گا۔ جتنے دروازے بارگاہ الوہیت میں کھلتے تھے اور اپنے اپنے وقت پر کھلتے رہے، سب بند ہو گئے۔ ایک ہی در واہ ہے اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم۔ اور یاد رکھیں، ہر مسلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہوتا ہے، ہر مسلمان کو حضور کے عشق کا دعویٰ ہوتا ہے، یہ بڑی بات ہے۔ لیکن یہ وہ بارگاہ ہے، ادیبوں میں، شعراء میں، دانشوروں میں مشہور ہے کہ عشق خود سر ہوتا ہے، اپنی مرضی کے کام کرتا ہے، جہاں چاہتا ہے جھک جاتا ہے، جہاں چاہتا ہے سر نہیں جھکاتا، جس سے چاہتا ہے اس پہ تکلیف بھی پہنچے تو اس سے خوش رہتے ہیں، اور جس کو نہیں چاہتا وہاں سے آرام بھی ملے تو اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ عشق خود سر ہوتا ہے، ہوتا ہوگا، لیکن یہ وہ بارگاہ ہے جہاں عشق و محبت بھی آداب رسالت کے پابند ہیں۔ اس بارگاہ سے جسے محبت نصیب ہے اور عشق نصیب ہے، اس کا عشق اور محبت بھی آداب بارگاہ رسالت کے پابند ہیں۔ ادب گاہ است زیر آسماں از عرش نازکتر، ادب گاہ است زیر آسماں از عرش نازکتر، نفس گم کردہ می آیند ابو بکر و عمر اینجا۔ شاعر نے تو کہا تھا نفس گم کردہ می آیند جنید و بایزید اینجا، لیکن میں نے اس میں تصرف کر دیا ہے کہ حضرت بایزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہم ان کی جوتیوں کی خاک بھی نہیں ہیں، بہت بڑی ہستی ہوں گے، لیکن یہ بارگاہ اس سے بہت بڑی ہے۔ یہاں تو خیر الناس بعد الانبیاء ابو بکر صدیق بھی آتے ہیں تو دم گم ہوتا ہے، فاروق اعظم بھی حاضری دیتے ہیں تو اونچی آواز نہیں نکلتی، دم گم ہوتا ہے۔ نفس گم کردہ می آیند ابو بکر و عمر اینجا۔ تو یاد رکھیں، عشق رسول کا دعویٰ کرنے والوں اپنا کردار ضرور اپنے سامنے رکھا کرو۔ اگر کردار اطاعت رسول کا مظہر ہے تو تمہاری محبت سچی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اپنی مرضی سے کرتے ہو اور اپنی خواہشات کے مطابق کرتے ہو اور چندے جمع کر کے پیسے جمع کرتے ہو اور نام عشق رسول کا کرتے ہو تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ یہ ایذائے رسول ہوگی، اور قیامت کو یا قبر میں پتہ چلے گا کہ کس کا کیا بدلہ ہے۔ چونکہ دنیا میں جتنے جرائم بھی ہیں، جتنے گناہ بھی ہیں، کبھی سے کبھی تر گناہ بھی ہیں،
لیکن ایذائے رسول سے بڑا دوسرا کوئی جرم نہیں۔ کوئی ایسی بات منہ سے نکالنا، کوئی ایسا کام کرنا جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب اگر آپ ان کو معاف بھی کر دیں میں انہیں معاف نہیں کروں۔ کیسی عجیب بات ہے کہ فرمایا جو ایذائے رسول کا سبب بنتے ہیں، میرا حبیب اپنی کریمی شان کریمی کے باعث اگر ان سے درگزر بھی فرمائے، معاف بھی کر دے، اللہ انہیں معاف نہیں فرمائے۔ یہ وہ جرم ہے جس کی معافی کوئی نہیں، اور یہ ایسا جرم ہے ایذائے رسول کہ یہ توبہ کی توفیق بھی سلب کرا دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ تو جتنے نازک ترین رشتے ہیں ان سب میں سے نازک ترین رشتہ ہے بندے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کوتاہی ہو جانا، غلطی ہو جانا، قصور ہو جانا بتقاضائے بشریت ممکن ہے، لیکن دل سے گستاخی کا تصور، حضور کے نام نامی کو بیچ کر دنیا کمانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مفادات دنیا حاصل کرنا، وہ دلوں کے بھید جانتا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ تو فرمایا کیا ہی بہتر ہوتا، یہ لوگ کہتے ہمیں اللہ کافی ہے، اللہ ہمیں اپنے کرم سے اور عطا فرمائے گا، وَرَسُولُ، اور اللہ کا کرم ہم تک کیسے پہنچے گا؟ اس کے رسول کے ذریعے۔ بندوں اور مالک کے درمیان بعثت عالی سے قیامت تک ایک ہی واسطہ ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، ہماری طلب، ہماری رغبت، ہماری محبت، ہماری چاہت، ہماری خواہش، ہمارا مقصود، ہماری زندگی کا مقصد، ہماری موت کا مقصد، ہمارا سارا ما حاصل ہمارا اللہ ہے۔ ہم کسی سے ناراض ہوں گے تو اللہ کے لیے، کسی سے دوستی کریں گے اللہ کے لیے، ہم کاروبار کریں گے اللہ کے لیے، ہم کمائیں گے اللہ کے لیے، ہم خرچ کریں گے اللہ کے حکم پر۔ ہمارا مرنا، ہمارا جینا، ہماری حرکت و ہمارا سکون، ہماری خواہش و ہماری آرزو کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک، جس کا راستہ ہے اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انا الی اللہ راغبون، ہم اللہ ہی کی طرف رغبت کرتے ہیں، اللہ ہی کو چاہتے ہیں۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر ہمارے آج کے دانشور بڑے چڑھتے ہیں جب اورنگزیب عالمگیر کو رحمۃ اللہ علیہ کہا جائے، محمود غزنوی کو رحمۃ اللہ علیہ کہا جائے، تو یہ بڑے چڑھتے ہیں، پھر ٹی وی پہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اہل دربار نے سرگوشیوں میں کہیں ایک بات کی کہ ان کے والد بزرگ سلطان تھے اور ہمارے آباء و اجداد ان کے خدام تھے، ان کے وزراء تھے، ان کے جرنیل تھے، ہم نے اپنے خون سے اس سلطنت کو سینچا، اگلی نسل آئی، سلطان حکمران ہوئے، ہم جوان ہوئے، ہم ان کے خادم ہو گئے، ہم ان کے اہل دربار بن گئے، ان کے لیے جہاد کر رہے ہیں، ان کے لیے مشقتیں اٹھا رہے ہیں۔ اور کمال ہے
کہ ایک صحرائی کو، بدوی کو، جنگل سے ایک لڑکے کو اٹھا لے ایاز کو، اور اس کو وہ قرب شاہی نصیب ہے جو ہمیں نہیں ہے. یہ کمال ہے، عجیب بات ہے. یہ بادشاہ سلامت کا عجیب انصاف ہے. یہ سرگوشیاں جو بات لبوں سے نکلتی ہے وہ پھر پہنچ جاتی ہے. وہ بادشاہ سلامت تک بھی، سلطان تک بھی بات پہنچ گئی. انہوں نے اس کا براہ راست جواب دینا مناسب نہ سمجھا. کسی فتح کے بعد واپس جب غزنی پہنچے تو انہوں نے چیدہ چیدہ جرنیلوں کو، وزراء کو، امراء کو، جنہوں نے پیچھے انتظام سنبھالے رکھا، جو لشکر میں ساتھ تھے، جنہوں نے جنگ میں بہادری دکھائی، انہیں انعام دینے کا اعلان کیا کہ ان سب کو انعامات سے نوازا جائے. اب انعام دینے کا انہوں نے ایک انوکھا طریقہ فرمایا. دربار کا جو بڑا ہال تھا اس کی دیواروں پہ جگہ جگہ مختلف چیزیں تحریر کرا دی. اس کو جاگیر ملے گی، اتنی اشرفیاں ملیں گی، یا اتنے درہم و دینار ملیں گے. جو اس بورڈ پر کھڑا ہو جائے گا اس کو اتنے 100 گھوڑے ملیں گے، اتنے 1000 گھوڑے ملیں گے. جو اس کاغذ کو ہاتھ لگا کر یہاں کھڑا ہو جائے گا، جس کو منصب، اسے منصب ملے گا. یعنی مختلف انعامات کے لکھوا دیے گئے، بورڈ سے لگا دیے گئے، اور فرمایا گیا لوگوں کو کہ جسے جو چیز چاہیے اس پر ہاتھ رکھ دو. اب سب نے دیکھا، کسی کو اسلحہ پسند تھا، کسی کو گھوڑے پسند تھے، کسی کو جاگیر پسند تھی، کسی کو دولت پسند تھی. تو چونکہ شاہی انعام تھا، بادشاہ سلامت عطا فرما رہے تھے، تو سب نے اٹھ کر کسی نہ کسی پر، کسی بورڈ پر 3 بندے ہاتھ رکھ کے کھڑے ہیں، کسی پر 5، کسی پر 1، کسی پر 2. سارا دربار تقسیم ہو گیا اور اپنا اپنا ہاتھوں کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے. ایاز اٹھا اور اس نے سلطان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا. بادشاہ سلامت نے پوچھا کہ ایاز تجھے کچھ نہیں چاہیے؟ چیزیں تو ساری وہ دیواروں پہ لگی ہیں. اس نے عرض کی، سلطان عالی، میرے لیے سلطان کافی. یہ سب چیزیں تو آپ کے پاؤں کی ٹھوکروں میں ہیں. تو جب سلطان کا ساتھ ہوگا تو ان چیزوں کی حیثیت کیا ہے؟ تو سلطان تو آخر اللہ کا نیک بندہ، مجاہد بندہ، ایک عام آدمی تھا. کہاں سلطان اور کہاں عظمت رسالت. اللہ کریم فرماتے ہیں، یہ کہہ دیتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے. جب اللہ ہے تو سب کچھ ہے. اور اللہ ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے. تو یہ کیوں حضور کی عطا پہ راضی نہیں ہوئے، خوش نہیں ہوئے؟ یہ کہہ دیتے ہمیں اللہ عطا فرمائے گا اپنی مہربانی سے، وَرَسُولُهُ، اپنے رسول کی معرفت، اس کا رسول عطا اللہ کی ہوگی، ہم تک پہنچے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے. اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، ہمیں اللہ کافی ہے، ہم اللہ کی طرف رغبت کرتے ہیں. تو پھر کس چیز کی کمی ہے؟ وہ کس کس کو کیسے رزق پہنچاتا ہے یہ وہ خود ہی جانتا.
فرماتا ہے نا کہ جانوروں کے پیٹ میں سے خون اور گوبر سے میں تمہارے لیے دودھ نکال کے لے آتا ہوں۔ اسی جانور کو جو صبح ایک بالٹی دودھ دیتا ہے، شام کو پھر بالٹی دودھ دیتا ہے، اسی کو ذبح کر کے ایک پاؤ بھر دودھ نکالو تو صحیح۔ خون، گوشت، گوبر سب کچھ نکلے گا، دودھ تو نہیں ہے۔ وہ قادر ہے کہ اسی سب میں سے وہ دودھ بنا کر میٹھا، ٹھنڈا، طاقتور، لذیذ عطا فرما دیتا ہے۔ میں نے اپنی زمینوں پر ایک کنواں کھدوایا، وہ ابھی تک ہے الحمدللہ۔ وہ میرا خیال ہے 240 فٹ گہرا ہے، اور کوئی 10-15 فٹ کی کھدائی کے بعد سے چٹانیں شروع ہو گئیں۔ ہم اس کو 240 فٹ تک بارود سے کاٹ کر نیچے لے گئے۔ اب بھی اس میں 100-150 فٹ پانی کھڑا ہوا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم 90 اور 100 کے ہیر پھیر میں جب گہرائی میں پہنچے، مجھے صحیح یاد نہیں 90 فٹ تھا، 92 تھا، 95 تھا، بہرحال مجھے یہ یاد ہے کہ اس دور میں تھا۔ تو وہ چٹان کو مشین سے سوراخ کرتے، پھر اس میں بارود بھرتے، پھر اسے بتی لگا کر، آگ لگا کر اوپر آ جاتے، دھماکہ ہوتا، چٹانیں پھٹ جاتی۔ پھر دوسرے دن اس میں بندے اترتے، وہ جو دھماکے سے جو کچھ پھٹا تھا وہ مواد باہر نکالتے، پھر صفائی کر کے، پھر 5-6 سوراخ کر کے بارود لگا دیتے، اتنے تک پچھلا پیر ہو جاتا، پھر دھماکہ کر دیتے۔ رات کو چھٹی کرتے کہ اس میں گیس بن جاتی، دھواں بن جاتا، صبح تک وہ صاف ہوتا، پھر صبح ملبہ اٹھایا جاتا۔ تو اس پر جو دھماکہ کر کے باہر آ گئے، دوسرے دن گئے جب وہ ملبہ اٹھا رہے تھے تو اس میں ایک پتھر تھا، اتنا سا، بالکل گول مول جیسے گیند ہوتا ہے۔ وہ گیند ٹوٹا بھی نہیں، اسی طرح گیند پڑا تھا، اس میں چٹان ٹوٹی، اس میں سے ایک گیند نکلا 90، 92، 95 فٹ کی گہرائی۔ میں گاہے گاہے دوسرے دن، چوتھے دن، کبھی ہفتے بعد جاتا تھا ان کو کام دیکھنے، ان کو چیک کرنے، کہاں پہنچے، کیا کر رہے، کیا ہو رہا۔ کبھی انہیں پیمنٹ کرنی ہوتی تھی، کبھی اتفاق سے اس دن میں بھی وہاں چلا گیا۔ تو مجھ سے پہلے انہوں نے اس کو باہر، کنویں سے باہر نکال کر اس گیند کو ایسے ٹھوکر لگائی تو اس کے 2 حصے ہو گئے۔ درمیان میں اتنی سی جگہ گول تھی اور وہ خلا تھا درمیان میں، اس میں ایک تتلی تھی زندہ۔ میں بھی پہنچ گیا، انہوں نے مجھے دکھایا کہ دیکھیں جی، یہ گولا نکلا ہے اس چٹان میں سے، یہ گولا بند تھا، اسے ہم نے توڑا، اس میں یہ تتلی پھر رہی ہے، اور چل پھر رہی ہے۔ کہاں سے اسے رزق دیتا تھا، کیا کھلاتا تھا، کیسے پہنچاتا تھا؟ ہے کوئی سائنسدان جو اس کی توجیہ کر سکے؟ یہ تو میرا چشمدید واقعہ ہے۔ محاورہ سنا تھا کہ وہ کیڑے کو پتھر میں روزی دیتا ہے، ایک محاورہ نظروں سے گزرا، پڑھا بھی، سنا بھی، لیکن یہ الحمدللہ دیکھا بھی۔ تو معمولی رزق یا حصول رزق کے لیے دین کو ذریعہ بنانا، دین کیا ہے؟ محبت جب ہوتی ہے نا، جب کسی کا محبوب ہوتا ہے، علامہ مرحوم نے یہی رونا رویا تھا نا کہ دل دارند و محبوب نہ دارند، اللہ نے ان کو دل تو دیے ہیں
لیکن انہوں نے دل دیا کسی کو نہیں، ان کا محبوب کوئی نہیں۔ دل دارن تو محبوب ہے نا دارن، دل تو ان کے سینے میں دھڑک رہا ہے لیکن کوئی ان کا محبوب نہیں ہے۔ یہ دل کو خرچ نہیں کہیں کر سکے، کسی کو دے نہیں سکے۔ جب ہم کسی سے محبت نہیں ہوتی تو وہ جو کچھ کرتا ہے کہتے ہیں یہ اس کا کام ہے، اس نے یہ کیا، یہ اس کا ذاتی فعل ہے، اس نے ایسا کر دیا۔ جب محبت ہوتی ہے تو اسی کام کا نام بدل جاتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ میرے محبوب کی ادا ہے۔ دیکھنا بات ایک ہی، کام ایک ہی ہوتا ہے، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا لڑنا جھگڑنا دوستی دشمنی زندگی وہی کام لباس۔ لیکن جب کوئی محبوب بن جاتا ہے نا تو اس کا ہر فعل ایک ادا بن جاتا ہے اور عاشق اس پہ فدا فدا ہوتا رہتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا محبوب بن جائیں، یہ نعمت نصیب ہو جائے تو ہر سنت رسول ادائے محبوب بن جاتی ہے۔ پھر بندہ اسے جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہے، یہ ہے محبت رسول۔ یہ نہیں ہے کہ جیسا میں چاہوں ویسے محبت کروں، یہ وہ بارگاہ نہیں ہے۔ یہاں عشق اپنی مرضی سے محبت نہیں کر سکتا، یہاں عشق و محبت بھی پابند ہیں اس محبوب کی اداؤں کے، جو وہ کرے گا اس پہ فدا ہوگا۔ ارشاد باری ہے نا قرآن کریم میں کہ تم احکام الہی سے گھبراتے ہو، اللہ اگر تمہیں حکم دے دے کہ اپنی گردنیں کاٹ دو، خود کو قتل کر دو، تو وہی کامیاب ہوتا جو اس پر عمل کر لیتا۔ اگر حکم دے دیتا گھروں کو چھوڑ کر چلے جاؤ تو وہی کامیاب ہوتا جو اس پر عمل کرتا۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ حق تو یہ تھا کہ یہ کہہ اٹھتے حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے۔ سَيُؤْتِنَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، اللہ ہمیں اپنی عطا سے نوازے گا اور اس کا رسول ہم پر عطا فرمائے گا۔ اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوتے، ہماری ساری رغبت، ہماری ساری طلب، ہماری ساری آرزو اللہ کے لیے ہے، جس میں وہ راضی ہمارا۔ پھر بات تھی، پھر بات کا مزہ آتا، پھر یہ حق بندگی عطا کرتے۔ چند ٹکوں کے لیے، دنیاوی مفادات کے لیے، خود کو بڑا بنانے کے لیے، لوگوں میں ممتاز کرنے کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے، مختلف مفادات کے لیے میرے نبی کا نام استعمال کریں، میرے دین کا نام استعمال کریں۔ جب ذرا سی تکلیف آئے تو اعتراض کرنا شروع کر دیں۔ فرمایا یہ تو کوئی بات۔ تو میرے بھائی، دین نام ہے ادائے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اللہ کریم کا بے پناہ احسان ہے ہم سب پر اور ان سب پر جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامان رحمت سے وابستہ ہونے کا شرف نصیب ہو گیا۔ انہوں نے سب کچھ پا لیا۔ دل بر ہے بر میں الحمدللہ، سب کچھ ہے گھر میں الحمدللہ۔ دل بر ہے بر میں الحمدللہ، سب کچھ ہے گھر میں الحمدللہ۔ اللہ کریم نور ایمان نصیب فرمائے کہ عشق رسول اسی کا پھل ہے۔ عشق رسول نور ایمان دو الگ چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی شے کے دو رخ ہیں، ایک ہی آئینے کے دو رخ ہیں۔ اور تیسرا پہلو اطاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ کوئی ایک بھی چھوٹ گیا تو سمجھو سب چھوٹ گئے۔ جہاں سے بھی ڈور ٹوٹی
بندہ فارغ ہو گیا۔ اللہ کریم اپنی پناہ میں رکھیں، خلوص دل سے اپنے نبی کی اطاعت نصیب فرمائیں، اپنی ذات کے ساتھ یقین کامل اور ایمان کامل عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔